أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. فرمایا ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے خوشخبری لیے ہوئے پہنچے. کہا کہ تم پر سلام ہو. ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا تم پر بھی سلام ہو. پھر کچھ دیر نہ گزری تھی کہ ابراہیم علیہ السلام نے ایک بھنا ہوا بچڑا ان کی مہمان نوازی کے لیے پیش کر دیا. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط. مگر جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے پر نہیں بڑھتے تو وہ ان سے مشتبہ ہوئے اور دل میں ان سے خوف محسوس کرنے لگے. انہوں نے کہا اے ابراہیم ڈرو نہیں، ہم تو لوط کی قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں. وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ. ابراہیم علیہ السلام کی بیوی بھی پاس کھڑی تھی. وہ یہ سن کر ہنس دی جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق کی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی خوشخبری سنا دی. قالت یا ویلتا آلد وانا عجوز وہذا بالی شیخا ان ھذا لشیء عجیب. وہ بولی ہائے کیا اب میرے ہاں اولاد ہوگی جبکہ میں بوڑھی ہو گئی ہوں، میرے میاں بھی بوڑھے ہو چکے ہیں، یہ تو بڑی عجیب بات ہے. قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہو حمید مجید. فرشتوں نے کہا اللہ کے حکم پر تعجب کرتی ہے. ابراہیم علیہ السلام کے گھر والوں تم لوگوں پر تو اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہیں. یقیناً اللہ نہایت قابل تعریف اور بڑی شان والا ہے. سبحان اللہ. محترم سامعین، ان آیات کے اندر اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا ہے. واقعہ کچھ اس طرح ہیں. ابراہیم علیہ السلام کی مشہور 2 بیویاں ہیں، زیادہ بھی ہو سکتی ہیں. ایک بیوی کا نام بی بی سارہ ہے اور ایک بیوی کا نام مائی ہاجرہ ہے. اللہ کی قدرت، بی بی سارہ کے بطن سے اللہ پاک نے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا فرمائے اور بی بی ہاجرہ کے بطن سے اللہ پاک نے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا فرمائے. اور اللہ کی قدرت، آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام بی بی سارہ کو لے کر شام کا سفر کیا. وہاں جا کر اپنے بیٹے اسحاق کے ساتھ مل کر مسجد اقصیٰ تعمیر کی، جس کو بیت المقدس کہا جاتا ہے.
اور ان کو پھر وہاں رہائش کے لیے رکھا، اور حضرت بی بی ہاجرہ کو لے کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر بیت اللہ خانہ کعبہ تعمیر کیا از سر نو، اور پھر ان کو یہاں رکھا۔ یعنی کہ بیت المقدس کی تعمیر بھی ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی، اور خانہ کعبہ کی تعمیر بھی ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی۔ خانہ کعبہ جو ہے اللہ پاک کی طرف سے یہ پہلے سے موجود تھا، یوں سمجھ لو کہ نشانات اللہ پاک کے علم کے اندر موجود تھے۔ بعض نے یوں بھی لکھا ہے کہ خانہ کعبے کا نقشہ اسی جگہ اللہ پاک کا عرش تھا۔ قرآن پاک کے اندر آتا ہے کہ پہلے عرش جو ہے پانی پر تھا، پھر ایک بلبلہ پھٹا اور زمین پھیل گئی، تو اس جگہ اللہ کا عرش تھا۔ تو میرے محترم دوستو، بات کرنے کا مقصد یہ ہے، ابراہیم علیہ السلام کی عمر بڑھاپے کی طرف تھی۔ بعض کہتے ہیں 180 سال، بعض کہتے ہیں 80 سال، بڑھاپے کی طرف ان کی عمر تھی۔ داڑھی بھی سفید ہو گئی۔ ساری زندگی یہ دعا مانگتے رہے، ربی حبلی من الصالحین۔ ایک تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ پاک سے اولاد مانگو، اللہ سے علاوہ کسی اور سے نہ مانگو۔ پھر یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس بھی نہ ہو۔ پھر یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اولاد بھی مانگو اور نیک مانگو، صرف یہ نہ مانگو کہ یا اللہ مجھے اولاد دے۔ اب اس آیت کے اندر خود غور کرو، کیا ربی حبلی من الصالحین، یا اللہ مجھے نیک بیٹا عطا فرما، یعنی ساتھ نیک بھی کہا۔ تو اللہ کی شان، اس کے اندر ایک اور حکمت بھی نظر آ رہی ہے کہ جو مہمان نواز ہوتے ہیں اللہ پاک ان کے ہاں اپنی رحمتوں کی بارش فرماتے ہیں۔ یہ آگے چل کر میں پھر تمہیں قرآن کی آیت سناؤں گا کہ اللہ خود ذکر فرما رہے ہیں فرشتوں کے ذریعے سے کہ تمہارے اوپر اللہ کی رحمتوں کی برسات ہے۔ جو مہمان نواز ہوتے ہیں ان کے گھروں سے بلائیں ٹلتی ہیں، رزق بڑھتا ہے اور اللہ کی رحمت کی برسات ہوتی ہے۔ ایک اور یہاں نکتہ نظر آ رہا ہے، انداز قرآن سے اگر دیکھا جائے۔ مہمان آنے والے کون تھے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام۔ میرے محترم دوستو، اور یہ انسانی صورت میں آئے تھے، جس طرح 8 9 10 سال 12 سال کا خوبصورت بچہ ہوتا ہے، اس رنگ میں آئے تھے، اور تھے کون؟ اللہ کے فرشتے، اور ادھر کون تھے؟ اللہ کے نبی۔ انہوں نے دیکھا یہ مہمان آئے ہیں، وہ گھر گئے، کیونکہ مہمان نواز تھے، جلدی جلدی بچڑا ذبح کیا اور بھون کر ان کے سامنے رکھ دیا۔ یہاں 1 منٹ کے لیے سوچو، جو لوگ کہتے ہیں نبی غیب کا علم جانتا ہے، وہ تعصب کی چادر ہٹائیں، تھوڑا سا اپنی عقل سے کام لیں، تھوڑا سا۔ اگر نبی غیب کا علم جانتا ہوتا
تو نبی علیہ السلام کو پتہ ہونا تھا یہ کون ہیں؟ فرشتے ہیں۔ غیب تو جانتے، غیب کا مطلب کیا؟ چھپا ہوا۔ تو ان کو پتہ ہونا تھا کہ یہ فرشتے ہیں۔ پھر جب ان کو پتہ تھا یہ فرشتے ہیں، پھر اندر گوشت بھون کر لائے کیوں؟ کیونکہ فرشتے تو کھاتے نہیں۔ تھوڑا سا 1 منٹ کے لیے سوچ لیں، کسی کا کہنا نہ مانے، انداز قرآن کو دیکھ لیں۔ تو میرے محترم، یہاں ایک اور نکتہ بھی نظر آ رہا ہے کہ فرشتے بھی غیب کا علم نہیں جانتے۔ اگر فرشتوں کو غیب کا علم ہوتا تو فرشتوں کو پتہ ہو جاتا کہ اندر یہ کام ہو رہا ہے، تو فرشتے بھی ان کو منع کر دیتے کہ اپنا جو ہے نقصان نہ کرو، ہم تو انسان نہیں ہیں، ہم فرشتے ہیں، ہم تو کھاتے بھی نہیں۔ خود اندازہ لگاؤ، اندر جو کچھ ہو رہا ہے فرشتوں کو پتہ نہیں، اور یہ جو آئے بیٹھے ہیں حضرت ابراہیم کو پتہ نہیں علیہ السلام۔ تو یہاں نکتہ کیا نظر آیا کہ نہ فرشتوں کو غیب کا علم ہے، نہ اللہ کے نبی کو غیب کا علم ہے۔ غیب کا علم ہے تو صرف ذات اللہ کو ہے، وہ الگ بات ہے۔ اللہ پاک اپنی قدرت کی نشانیوں میں سے کچھ نشانیاں انبیاء کو بتا دیں تو اس بات کے ہم بھی قائل ہیں۔ غیب کا علم کلی طور پر اللہ جانتے ہیں، اگر وحی کے ذریعے کسی نبی کو بتا دیں تو یہ برحق ہے۔ تو وحی کے ذریعے بتانا یہ سبب ہے، سبب کے ذریعے پتہ لگ جانا یہ غیب کا علم خاصا نہیں ہے۔ خاصا وہ ہے کہ بغیر سبب کے پتہ ہو، وہ بغیر سبب کے پتہ ہے تو پھر وہ صرف ذات اللہ کو پتہ ہے۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ۔ اللہ خود فرما رہے ہیں کہ غیب کی ساری چابیاں اللہ کے پاس ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اگر ہوتا تو یہاں اللہ پاک ذکر فرما دیتے، جیسا کہ یوسف علیہ السلام کو چاند، سورج اور ستاروں نے سجدہ کیا، تو یوسف علیہ السلام نے کیا کہا؟ رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ کیا کہ میں 11 ستارے اور ایک چاند اور سورج دیکھتا ہوں کہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یہاں دیکھو، ستاروں کا ذکر الگ کیا، چاند کا ذکر الگ کیا، سورج کا ذکر الگ کیا۔ 1 منٹ کے لیے سوچو، اگر نبی کو غیب کا علم ہوتا تو جس طرح اللہ پاک نے فرمایا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، تو یہاں اپنا ذکر کر کے نبی کا بھی ذکر فرما دیتے۔ نہ کسی نبی کا ذکر کیا، نہ کسی ولی کا ذکر کیا، ذکر کیا تو صرف اپنا کیا۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ ہی کی ذات ہے جو غیب کا علم جانتی ہے، اور اسی پر ایمان لانا چاہیے۔ یہ اللہ پاک کی توحید کے اندر ایک جز ہے، حصہ ہے۔ اگر اس حصے پہ ایمان نہیں ہے تو اس کا ایمان بھی نہیں ہے۔ تو آگے کیا فرمایا؟ وہ پھر بچھڑا ذبح کر کے لے کے آ گئے۔ آگے اللہ پاک قرآن میں خود فرماتے ہیں، ذبح کر کے لے آئے، کچھ دیر بیٹھے رہے، لیکن انہوں نے آگے ہاتھ بھی نہیں بڑھایا۔ وہاں رواج یہ تھا، جس سے بدلہ لینا ہو، جس کو نقصان دینا ہو، اس کے گھر کھانا نہیں کھاتے تھے۔ تو ان کو فکر لے کوئی، یہ کہیں میرے مخالف تو نہیں ہے، کوئی نقصان دینے تو نہیں آئے، اس لیے یہ کھا نہیں رہے۔ انداز قرآن کو دیکھو۔ تو
آگے سے ان فرشتوں نے خود کہا آپ خوف نہ کریں، آپ پریشان نہ ہوں، ہم تو فرشتے ہیں، ہم تو قوم لوط کے لیے عذاب لے کے آئے ہیں، اور اللہ نے حکم دیا جاتے جاتے ان کو بھی خوشخبری سنا دو۔ اب دیکھو وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ۔ اور دیکھو ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہمارے بھیجے ہوئے خوشخبری لیے ہوئے پہنچے، کہا کہ تم پر سلام ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا تم پر بھی سلام ہو۔ کچھ دیر نہ گزری کہ ابراہیم علیہ السلام نے ایک بنا ہوا بچڑا ان کے مہمان نوازی کے لیے لے آئے۔ فَلَمَّا رَأَىٰ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ لُوطٍ۔ مگر جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے پر نہیں بڑھتے تو وہ ان سے شک میں پڑ گئے، دل میں ان سے خوف محسوس کرنے لگے۔ یہاں خود اندازہ لگاؤ، اللہ خود فرما رہے ہیں، ڈرنے لگے، گھبرانے لگے، خوف محسوس کرنے لگے، دل میں خوف محسوس کرنے لگے۔ انہوں نے کہا کیا؟ فرمایا لا تخف، اے ابراہیم خوف نہ کرو، پریشان نہ ہو۔ وہ جب انہوں نے اپنے خوف کا اظہار کیا، انہوں نے کیا کہا؟ لا تخف، خوف نہ کرو۔ انہوں نے کہا کہ ڈرو نہیں، ہم تو لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، اور اللہ پاک نے فرمایا کہ ان کو اولاد کی خوشخبری سنا دو۔ وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ۔ فرمایا ابراہیم علیہ السلام کی بیوی اندر دروازے کے ساتھ کان لگا کر سن رہی تھی، وہ ہنس پڑی، فَضَحِكَتْ، وہ مسکرا پڑی، فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ، کس وقت؟ جب ان کو فرشتوں نے اسحاق کی خوشخبری سنائی۔ کیوں؟ اسباب کے لحاظ سے اب وہ ذریعہ تو رہا بھی نہیں۔ کیوں؟ اولاد تو ہوتی ہے تب جب مردانی قوت ہو، اور ادھر جو بیوی ہے اس کو ہر ماہ حیض آتا ہو، یہ ایک نشانی ہے۔ جب بچی جوان ہوتی ہے اس کی جوانی کی نشانی یہ ہے کہ ہر مہینے کم سے کم 3 دن، زیادہ سے زیادہ 10 دن، ان 10 دنوں کے اندر اس کو حیض آتا ہے، جس کو خون کہتے ہیں، یہ جوانی کی نشانی ہے۔ لیکن جب عورت بڑھاپے کی طرف چلی جاتی ہے تو ظاہری اسباب کے تحت یہ علامت ختم ہو جاتی ہے۔ اب یہ کیا ہے کہ اب اس کو اولاد ہونے کا امکان نہیں ہے، اب بوڑھی ہو گئی ہے، بانجھ ہو گئی ہے۔ تو یہ وہی ذکر کر رہی ہے کہ اسباب کے لحاظ سے میرا میاں بھی بوڑھا ہو چکا ہے، وہ جوانی کے مردانی آثار جو ہیں، مردانگی کے، قوت کے، وہ شبابی والے آثار اب وہ ختم ہو چکے ہیں، اور میں بھی بانجھ ہو چکی ہوں، اب ہمیں کیسے بچہ پیدا ہوگا؟ تو فرشتوں نے کہا جب اللہ پاک دینے پہ آتے ہیں، اللہ پاک اسباب کو نہیں دیکھتے، اللہ خود مسبب الاسباب ہے۔ جو اللہ جلتی آگ میں آپ حضرت ابراہیم کو بچا کر ابراہیم علیہ السلام پر اس آگ کو گلزار بنا سکتا ہے، وہ اللہ اس حالت میں بھی آپ کو اولاد دے گا۔ پھر صرف اسحاق کی خوشخبری نہیں دی، فرمایا بھی وہ اسحاق بھی جوان ہوگا، اور پھر وہ بھی شادی کریں گے، پھر اللہ پاک ان کو بھی یعقوب بیٹا عطا کریں گے، یعنی آگے کی بھی خوشخبری دے دی۔ اللہ پاک خود فرما رہے ہیں وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ یعقوب۔ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی بھی
पास ही खड़ी थी, वो ये सुनकर हंस पड़ी जब हमने उसको इसहाक की और इसहाक के बाद याकूब की खुशखबरी दी। क़ालत या वैलता आलिदु व अना अजूज़ुन व हाज़ा बाली शैख़ा इन्न हाज़ा लशैउन अजीब। वो बोली, हाय क्या अब मेरे यहाँ औलाद होगी जबकि मैं बूढ़िया हो चुकी हूँ, मेरे मियाँ भी बूढ़े हो चुके हैं, ये तो बड़ी अजीब बात होगी। आगे से फरिश्तों ने क्या कहा, क़ालू अताजबीन मिन अम्रिल्लाहि रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अलैकुम अहलल बैत इन्नहु हमीदुम मजीद। फरिश्तों ने कहा, अल्लाह के हुक्म पर ताज्जुब करती है इब्राहिम के घर वालों, तुम लोगों पर तो अल्लाह की रहमत और उसकी बरकतें हैं, यकीनन अल्लाह निहायत काबिल तारीफ और बड़ी शान वाले हैं। यहाँ अल्लाह पाक ने जिक्र फरमाया अल्लाह की तरफ से फरिश्तों ने उनको क्या कहा कि रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, यानी तुम पर अल्लाह की रहमतें हैं और अल्लाह की बरकतें हैं। अलैकुम या अहलल बैत, ए अहले बैत। मालूम ये हुआ कि जो मेहमान नवाज होते हैं उनके घर के ऊपर अल्लाह की रहमतों की बरसात होती है, उनके घर पर अल्लाह की बरकतें होती हैं। और तीसरी यहाँ ये भी दलील नज़र आ रही है, वो क्या कि अहलल बैत वो होते हैं जो बीवी बच्चे भी शामिल होते हैं। अहलल बैत अल्लाह ने कुरान में जिक्र किया। यहाँ लोगों ने क्या किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत को जब शुमार किया तो बीवियों को निकाल दिया। कितने अफसोस की बात है। और अल्लाह पाक जब अहले बैत का जिक्र करते हैं बीवी को साथ शामिल करते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने के जो अहले बैत हैं सिर्फ 5 तन पाक नहीं, सारे अफराद हैं, उनके अंदर हकीकी औलाद भी है, उनके अंदर बीवियां भी हैं। ये देखा जाए तो ये इनकी तादाद बहुत ज़्यादा बनती है। सिर्फ 11 बीवियाँ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैं। फिर उसके बाद 3 बेटे हकीकी हैं, एक का नाम इब्राहीम, एक का नाम तैयब, एक का नाम कासिम, और 4 हकीकी बेटियां हैं, एक का नाम ज़ैनब, एक का नाम रुकैया, एक का नाम उम्मे कुलसूम, एक का नाम बीबी फातिमा। ये हकीकी बेटियां हैं। ये अहले बैत से इनको निकाल दिया है। कितने अफसोस की बात है, अहले बैत के अंदर बीवियाँ भी शामिल हैं, बेटे भी शामिल हैं, बेटियां भी शामिल हैं। फिर आगे चलकर नवासे आते हैं, आगे चलकर नवासियाँ आती हैं, आगे चलकर दामाद आते हैं। मैं ये नहीं कहता कि उनको शामिल न करो, करना है तो करो, लेकिन इनको ना निकालो। ये भी अहले बैत के अंदर हैं। ये देखो वो बीवी खड़ी थी, बीबी सारा, और अल्लाह पाक क्या फरमा रहे हैं कि फरिश्तों ने कहा अलैकुम अहलल बैत, कि तुम्हारे ऊपर क्या है, अल्लाह की रहमतें और बरकतें हैं ए नबी के घर वाले, ए अहले बैत। मालूम ये हुआ अहले बैत के अंदर बीवियाँ शामिल हैं। शामिल न होती कभी ये फरिश्ते इनको अहले बैत न कहते। अल्लाह हमें समझने की तौफीक अता फरमाए।